أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام احباب دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حمد و صلات کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں میں بڑی معذرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بیمار آدمی ہوں لیٹ میں تقریر نہیں کر سکتا لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اہل سنت کو جلسہ اتنا لیٹ کرنے میں کیا چسکا ہے لوگ اکتا جاتے ہیں اس وقت ٹائم دیا جاتا ہے بہرحال میں امید کرتا ہوں اگر میری طبیعت کچھ چلی تو آپ کچھ سن لیں گے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا لوگوں کا لیا جائے اور بر وقت لیا جائے کاش اہل سنت کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ غیروں نے یہ حکمت سمجھ لی ہے اور کامیاب ہے اور ہماری آپ دیکھیں اب رات 1 بجنے والا ہے ایکچولی تو آپ کی تاریخ ختم ہو چکی ہے اگر عام پیشہ ور مولوی والی بات کی جائے لیکن ابھی آپ مجھے باری دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو بہرحال مہربانی فرما کر اس بات کا خیال کیا کریں بر وقت جلسہ شروع ہو مختصر ہو لوگوں کے ذہن میں کوئی بات بیٹھتی ہے مجھ سے قبل خطیب اہل سنت حضرت مولانا غلام محمد صدیقی صاحب حضرت صدیق اکبر کے حوالہ سے بات کر رہے تھے
میں بھی آج اپنی تقریر حضرت صدیق اکبر کے حوالہ سے آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کا قول ہے، آپ کا ارشاد ہے، جب لوگوں سے باتیں کرو تو زیادہ نہ کرو، زیادہ باتیں کرنے سے زیادہ باتیں لوگوں کے ذہن سے ماں ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا قول ہے۔ اس لیے اگر محدود سی محفل ہو، ٹائم لمیٹڈ ہو، لوگ تازہ دم ہوتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، تو اب ذرا آپ ذوق سے سارے اب آپ نے سامنے بچے بٹھا دیں، وہ تو یہ کریں گے، ایک دو بڑے آدمی ان کے اندر آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے، دو بڑے آدمی آگے آ جائیں، درود پاک پڑھیں سارے حضرات ایک مرتبہ۔ برادران اسلام، میں آج آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام تو ہے میلاد شریف کے حوالہ سے، لیکن چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ذکر صدیق اکبر بھی ضروری ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ذکر صدیق ذکر مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے۔ وہ مشہور روایت امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو سرکار نے انگوٹھی دی کہ اس انگوٹھی پر اللہ کا نام کندہ کروا کر لاؤ۔ حضرت صدیق اکبر لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، سرکار نے دیکھا انگوٹھی پر 3 نام لکھے ہوئے، اللہ تعالی کا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت صدیق اکبر کا۔ سرکار نے استفسارانہ نظروں سے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا اور تم کیا لکھوا کر لائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر سرکار کا نام اللہ کے نام کے ساتھ زائد لکھوا کر لائے تھے۔ سرکار نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کا نام لکھوا کر لاؤ، آپ اللہ کے نام کے ساتھ سرکار کا نام لکھوا کر لائے، لہذا آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی سرکار کا نام نامی آئے درود پڑھا کریں۔ عرض کیا آقا، آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کا نام لکھوا کر، لیکن یا رسول اللہ میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ خدا کا نام مصطفیٰ سے جدا لکھا جائے، لہذا میں نے خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی لکھوایا۔ اس سے معلوم ہوا اہل سنت والجماعت جو اپنی مساجد میں خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھتے ہیں، یہ آج کی بدعت نہیں ہے یا آج کے کسی ہمارے بزرگ کی چاہت نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کی چاہت ہے۔ اتنا جواب جناب صدیق اکبر دے چکے تو حضرت جبریل امین فراز سدرۃ المنتہا چھوڑ کر زمین پر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنا جواب صدیق اکبر نے دیا جو انہوں نے کام کیا، لیکن آقا جو اگلی بات ہے کہ آپ کو انگوٹھی پر صدیق کا نام بھی نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے صدیق نے گوارا نہ کیا کہ خدا کے نام سے مصطفیٰ کا نام جدا کر دیا جائے، تو رب العالمین نے گوارا نہ کیا کہ صدیق کا نام صدیق کے آقا سے جدا کر دیا جائے۔
یہ وہ محبوب رشتہ ہے سرکار کا اور صدیق اکبر کا، جو قدرت نے ایسا جوڑا کہ جب سے جڑا ہے پھر اس کے اندر جدائی نہیں آئی۔ تو دوستان ذی قدر، میں اس لیے ذکر صدیق بھی کروں گا، ذکر سرکار بھی کروں گا، ملا کر بات کروں گا، اور میری گفتگو کا موضوع ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس سلسلہ میں صدیق اکبر کی رہنمائی کیا ہے۔ دوستان ذی قدر، ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم کی ذات پاک ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، جانوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، جان دینے والے رب ذوالجلال نے فرمایا میرا ارشاد ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ ایمان والے کہلانا چاہتے ہیں تو میرے مصطفیٰ سے وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کریں گے۔ یعنی ایماندار آدمی کب بنتا ہے؟ جب اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے حبیب سے پیار کیا جائے۔ برادران ذی قدر، بندے کے دل میں چند چیزوں کی محبت فطری طبعی طور پر رکھی گئی ہے۔ ہر بندے کے دل کے اندر ماں باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، وطن کی محبت ہے، اپنی عزت سے محبت ہے، اپنے مفادات سے محبت ہے۔ یہ وہ محبتیں ہیں جنہیں قرآن نے فطرت کے تحت بیان کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، یہ ساری چیزیں ان کی محبت ایک طبعی امر ہے کہ بندہ اپنے مال سے پیار کرے، اپنی ذات سے پیار کرے، اپنے ماں باپ سے پیار کرے، اپنی اولاد سے پیار کرے۔ یہ محبت کافر کو بھی حاصل ہے، کافر بھی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن مومن کا امتیاز کیا ہے؟ مومن کا امتیاز یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے پیار کرتا ہے، لیکن اگر یہ ساری محبتیں کبھی ایک تارے میں ہو اور سامنے آمنہ کے لال کا پیار آ جائے، بندہ مومن ہر محبت قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنی محبتوں کے آمنہ کے لال پر قربان کر دیا کرتا ہے۔ دوستان ذی قدر، ہر چیز سے محبت، یہ جو میں نے بیان کی، یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اولاد سے محبت کریں، اپنے کاروبار سے محبت کریں، اپنے ذرائع اسباب اور منافع اور مفادات سے پیار کریں، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان پیار آمنہ کے لال سے کرے گا۔ سب سے بڑھ کر پیار کس سے کرے گا؟ برادران اسلام، آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان مضبوط ہو، ایمان کی درجہ بندی ہے، ایمان کے درجات و مدارج ہیں، کسی کا ایمان قوی ہوتا ہے، کسی کا ایمان ضعیف ہوتا ہے، ایمان میں درجہ بندی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مستحکم ہو، ایمان مضبوط ہو اور ہمارے ایمان میں قوت آ جائے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے مفادات سے بڑھ کر، اپنے معاملات سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر پیار سرکار سے کریں، محبت سرکار سے کریں۔ اگر یہ محبت اس نہج پر نہیں ہوگی، ایمان کبھی کامل نہیں ہوگا۔ بولیں ایمان کبھی کامل۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں، صدیق نے عملاً ہمیں بتایا مصطفیٰ مال سے بھی پیارے ہیں، اولاد سے بھی پیارے ہیں، مفادات سے بھی پیارے ہیں، جان سے بھی پیارے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر مکہ کے مالدار ترین تاجر تھے۔ جب اسلام لائے، 40,000 درہم پر مبنی تجارت جناب صدیق اکبر کی ہے۔ ذرا
ذرا غور فرمائیں، آج سے 1450 سال پہلے جس آدمی کی مالی حالت یہ ہے 40,000 دراہم میں جس کا تجارتی سرکل چلتا ہے، وہ کتنا بڑا مالدار آدمی ہوگا، لیکن صدیق نے مال سے پیار نہیں کیا، بلکہ خدا کی قسم مال سے بڑھ کر پیار اپنے یار سے کیا یا یار کے مشن سے کیا۔ جناب صدیق اکبر جب ایمان لائے، جب اسلام میں آتے ہیں، دوستان گرامی قدر، صدیق نے ماحول کا جائزہ لیا۔ اہل مکہ نبی کا نام نہیں لینے دیتے، اسلام کا نام نہیں لینے دیتے۔ جناب صدیق اکبر نے اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے اپنی دولت کے منہ کھول دیے، اپنے خزانے لوٹانا شروع کر دیے، اور جو غلام ایمان لاتا ہے اگر کافر ستایا کرتے ہیں، جناب صدیق اکبر سے آزاد کرواتے ہیں۔ جیسے علامہ صدیقی صاحب بیان کر رہے تھے، جناب صدیق اکبر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، عامر بن فہیرہ کو آزاد کروایا، نہبیہ کو آزاد کروایا، اس کی بچی کو آزاد کروایا۔ اس طرح اپنے دولت اپنے آقا پر قربان کی، حتیٰ کہ جب دوستان گرامی قدر آج کے ان امریکہ کے عیسائیوں اور دنیا کے عیسائیوں کے وڈیرے کیسر روم نے اسلام کو چیلنج کیا، یہ منصوبہ بنایا میں مدنی اسٹیٹ پر حملہ کر کے مدنی حکومت تباہ کر دوں گا۔ سرکار کو پتا چلا، آپ نے فرمایا اس ظالم نے ہمیں للکارا ہے، اب ہم انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ہم قوت کا مظاہرہ جا کر تبوک کے محاذ پر کریں گے اور انہیں بتا دیں گے میرا دین دبنے کے لیے نہیں آیا، کائنات میں چھانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ میرے آقا و مولا نے فرمایا ہم محاذ تبوک پر جائیں گے۔ تبوک کا مقام مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور ہے، گرمی کا موسم ہے، منہ باہر نکالنے سے جھلستا ہے۔ صحابہ میں غربت کا یہ عالم، اگر صبح کی روٹی میسر ہے تو شام فاقہ ہے، اگر ایک دن چولہا گرم ہوتا ہے تو کئی دن چولہا گرم نہیں ہوتا۔ صحابہ کے پیبند لگے کپڑے، ان میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہم اتنا دور جائیں گے، اتنے بڑے لشکر کی تیاری کا جب معاملہ آیا، حضور نے دعوت دی اصحاب ثروت کو کہ مدد کرو، اس لشکر کو تیار کرو۔ سرکار کے صحابہ خدا کی قسم کائنات کے سب سے سچے شمع رسالت کے پروانے تھے۔ سرکار نے جتنی مرتبہ اعلان کیا، ہر مرتبہ عثمان غنی لبیک کہہ کر کھڑے ہو جاتے، اور اتنی دولت حضرت عثمان نے پیش کی، سرکار محبت سے اس دولت کو ہاتھ پر اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم لا تنس ھذا اليوم لعثمان، مولا آج کا دن عثمان کا بھلائے جانے کے قابل نہیں۔ بتائیں اس انسان کے عمل کا کیا عالم ہے جس پر اللہ کا رسول منبر پر بیٹھ کر ناز کر رہا۔ صحابہ کرام کا یہ مقام تھا، جناب عثمان غنی کا یہ حال ہے، اور جناب حضرت عمر جب آئے میرے آقا نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آیا؟ آقا آدھا مال چھوڑا، آدھا لے کر آ گیا۔ اتنے میں دوستان گرامی قدر یار غار مصطفیٰ آ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے، گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر کیا چھوڑنا تھا، جب آقا نے مانگا ہے پھر بچا کر کیا رکھنا تھا۔ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، آقا گھر چھوڑ آیا ہوں تو یا خدا چھوڑ آیا ہوں یا پیارا مصطفیٰ چھوڑ آیا ہوں، باقی جو ملا وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ کی خدمت اقدس میں آ گیا۔ معلوم ہوا بعض لوگ سمجھتے ہیں نبی پاک کا وجود ظاہری، بڑی باریک سی بات کر کے آگے چلوں گا، غور سے سنیں۔ میرے آقا مولا کا ایک وجود ظاہری ہے، ایک میرے آقا کی برکات باطنی ہے۔ گویا پتہ چلا حضور تو صدیق کے سامنے ہے، لیکن صدیق کہتا ہے میں گھر میں خدا و مصطفیٰ کو چھوڑ کر آیا۔ پتہ
پتہ چلا میرے آقا ظاہری وجود کے ساتھ یہاں موجود ہیں، لیکن میرے آقا کی برکات اور رحمتیں اور فیضان صدیق کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ برادران ذی قدر، صدیق اکبر اپنے مال کی ایک ایک پونجی لے کر بارگاہ رسالت میں نچھاور کر دیتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو کچھ ملا میں تو لے کر آ گیا۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، میرے حضور سیدی ضیاء الامت نے تفسیر ضیاء القرآن میں، اور مفسرین نے نقل کیا کہ جب صدیق سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضرت جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام وعلی ابی بکر، یا رسول اللہ اللہ آپ پر اور ابو بکر پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ فرمایا جبریل اب کیسے آنا ہوا؟ آقا میں آیا ہوں، بعض لوگ مال دے کر پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ میں اتنا مال دے بیٹھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ صدیق سب کچھ لٹا چکا ہے، ایون کہ اپنے بدن کا لباس بھی لٹا چکا ہے، صدیق کے دل کا حال کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم حال یہ ہے، انا ربی رات، انا ربی رات، یا رسول اللہ مجھے آپ کے خدا کی قسم ہے صدیق کا اب بھی دل خدا کی رضا پر راضی ہے۔ یہ تھا سیدنا صدیق اکبر کا جذبہ اپنے آقا کریم کے لیے کہ اپنے مال کی ایک ایک پونجی میرے آقا پر قربان کی۔ اور اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہو سکتا ہے کہ میرے آقا نے زبان نبوت سے فرمایا مال احدنا علینا یدن الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر، مجھ محمد پر جس کا جو احسان تھا میں نے اتار دیا ہے، اگر مجھ پر کسی کا احسان باقی ہے تو وہ صدیق اکبر کے احسانات باقی ہیں، صدیق کے احسانوں کا بدلہ میرا خدا عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑا صدیق اکبر کی مالی قربانی پر اور بڑا اعتراف کیا ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرما رہے ہیں ما نفعنی مال ابی بکر، جو فائدہ مجھے ابو بکر نے دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا جیسا علامہ